السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، اسلام اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا سپورٹ کریں، آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، ایک دوسرے کے بارے میں آپس میں اچھی سوچ رکھیں، مثبت سوچ رکھیں، اور کوئی شخص اگر اچھا کام کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ جس طرح سے اچھے کام پر جائز طور پر اس کی تعریف کر سکتے ہیں، حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، ایسے ہی جھوٹی تعریف سخت منع ہے۔ تو آج کے درس کا موضوع ہے جھوٹی تعریف اور چاپلوسی حرام ہے۔ شاعر کہتا ہے، سمجھ لینا کوئی مقصد ہے اس کی چاپلوسی میں، سمجھ لینا کوئی مقصد ہے اس کی چاپلوسی میں، جھکا کر سر کوئی اخلاص سے اتنا نہیں ملتا۔ کوئی بہت زیادہ جھک کر کے اس طرح بہت تعریف کرنے لگے اور حد سے زیادہ تعریف کے پل باندھنا شروع کر دے تو سمجھ لیجئے کوئی مقصد ضرور ہے۔ حد سے زیادہ تعریف کرنے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کسی آدمی کے سامنے حد سے زیادہ اس کی تعریف کرنا، اس کی شان سے اس کو بڑھا کر بیان کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2662۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کی بیجا تعریف کی، یعنی جو تعریف کا مستحق نہیں تھا، جس چیز کا وہ مستحق نہیں تھا اس سے زیادہ تعریف کی، اس کی کوالٹی سے زیادہ تعریف کر دی۔ اثنى رجل على رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ایک شخص نے دوسرے شخص کی بیجا تعریف کی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلک، 3 بار فرمایا ویلک ویلک ویلک، تجھ پر افسوس، قطعت عنق صاحب کا، تو نے اپنے دوست یا ساتھی کی گردن کاٹ دی، یا بعض روایتوں میں تو نے اپنے ساتھی کی پیٹھ توڑ دی۔ بیجا تعریف کیا، اس نے غلو آمیز تعریف کیا، بڑھا چڑھا کر تعریف کیا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تجھ پر افسوس ہے، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ ڈالی، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ ڈالی، اس کو برباد کر دیا۔ جھوٹی تعریف کرنے سے انسان برباد ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے، اس کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بیان کیا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کی تعریف کرے تو جائز دائرے میں رہ کر کرے، حد سے زیادہ اس کی تعریف نہ کرے، اور تعریف کرتے ہوئے یہ کہے احسب فلانا، میں فلاں کے بارے میں، احسب فلانا، میں فلاں کے بارے میں یہ گمان کرتا ہوں، اور اللہ آگے بہتر جانے، میں فلاں کے بارے میں میرا یہ گمان ہے، لیکن حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا، میں اپنے گمان کے مطابق اس کے بارے میں یہ بیان کر رہا ہوں، میرے گمان کے مطابق آدمی ایسا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی اور اس کا ضابطہ بیان فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کی تعریف کرے تو کہے احسب فلانا واللہ حسیبہ، اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانے، میرے گمان کے مطابق آدمی ایسا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کہے ولا ازکی علی اللہ احدا، اور میں اللہ کے سامنے کسی کو بے عیب نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کے سامنے کوئی بے عیب نہیں ہے، اللہ ہی کی شان ایسی ہے کہ وہ عیب سے پاک ہے، اللہ کے سامنے کسی کو بے عیب نہیں کہہ سکتا۔ میں سمجھتا ہوں وہ ایسا ویسا، اگر اس کا حال وہ جانتا ہو تو اس طرح سے وہ کہے کہ اللہ رب العالمین بہتر جانے، لیکن میرے گمان کے مطابق یہ آدمی ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کسی کو بے عیب نہیں کہہ سکتا، ولا یزکی علی اللہ احدا۔ تو اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 3 مختلف مقامات پہ ذکر کیا ہے۔ پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، کتاب الشہادات میں اس کو رکھا ہے، اور اس سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ کسی آدمی کا تزکیہ کرنا ہو تو آپ ایسے بولیے کہ اللہ رب العالمین بہتر جانے، میرے گمان کے مطابق میں ایسا سمجھتا ہوں، یہ میرے گمان کے مطابق آدمی اچھا ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں آدمی اچھا ہے، لیکن حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس طرح آدمی کہہ سکتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی پوچھے تو یہ احتیاطی جملہ بولنا چاہیے کہ میرے گمان کے مطابق ٹھیک ہے، حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، ظاہری طور سے جو میں دیکھ رہا ہوں ایسا لگ رہا ہے مجھے۔
اور دوسری جگہ کتاب الادب میں ذکر کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور وہاں یہی مسئلہ ثابت کیا ہے کہ بتکلف کسی کی تعریف نہیں کرنا چاہیے، یعنی بے جا تعریف نہیں کرنا چاہیے، جس کا وہ مستحق نہیں ہے اتنی تعریف اس کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے کتاب الادب میں ایک اور مسئلہ امام بخاری نے ثابت کیا اس حدیث سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب ما جاء فی قول الرجل ویلک، ویلکا آپ نے کہا اس حدیث کے اندر، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے یہ مسئلہ بھی ثابت کر دیا کہ کوئی ویلکا اگر کہہ دے تو اس پر افسوس ہے، یا کسی غیر مناسب بات پر کسی کو ویلکا کہہ دے تو یہ جائز ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے وہ عام حدیث کا جو معنی ہے کہ کسی آدمی کی بے جا تعریف نہ کی جائے جس سے یہ ڈر ہو کہ فتنے کے اندر پڑ جائے گا۔ تو یہ حدیث کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ کسی کی بے جا تعریف نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ آدمی خوش ہو یا ناخوش ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ سماج میں ایسے ہیں جو باقاعدہ آپ کو مجبور کرتے ہیں اشارے سے کنایے سے کہہ کر کے کہ میری تعریف کرو، میری بڑائی بیان کرو، لوگوں کے سامنے میرے چرچے کرو، میرے بارے میں ایسا لکھو ایسا کہو۔ یہ جائز نہیں ہے، مبالغہ آمیز تعریف کرنا کسی کی جائز نہیں ہے۔ ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت سے زیادہ مدح کرنے سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر کسی کی حد سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے تو خود پسندی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ایسا شخص خود پسندی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی جھوٹی تعریف اور بڑائی پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے اعمال کو برباد کر دیتا ہے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے کوئی بچہ ہے، اب زیادہ اس کی تعریف آپ سامنے کرو گے، حد سے زیادہ بہت اچھا ہے، پڑھنے میں بہت اچھا ہے، بہت کوالٹی ہے، اس سے اچھا کوئی نہیں، وہ برباد ہو جائے گا، اس کے اندر غرور پیدا ہو جائے گا۔ بچے برباد ہو جاتے ہیں، تعریف کرو لیکن دائرے میں رہ کر اور حوصلہ افزائی کے انداز سے، اس کو بہت زیادہ بڑھانے کے انداز سے نہیں کہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس سے قابل کوئی نہیں، اس سے وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، خود پسندی ان کے اندر آ جاتی ہے۔ جس حدیث میں مداحین کے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی ڈالنے کا حکم دیا ہے کہ جو بہت زیادہ تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو، وہاں اسی طرح کی تعریف مراد ہے کہ حد سے زیادہ کوئی تعریف کر رہا ہو تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس طرح کی تعلیم دی ہے کہ اس کے منہ میں مٹی پھینکو یا منہ میں مٹی ڈال دیا کرو، ورنہ جائز تعریف آپ کر سکتے ہیں جس سے حوصلہ افزائی ہو۔ کبھی کبھی سماج میں کچھ لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن ہر کوئی اس کی برائی کرتا ہے، حوصلہ کوئی نہیں دیتا ہے، کوئی اچھے جملے یا اس کو جو ہے خوش کرنے والے جملے تاکہ اور اچھا کام کرے آدمی، کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسے مستحق لوگوں کے حق میں اچھی بات بولتے ہیں۔ اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیجا غلو آمیز تعریف ممدوح کو ذبح کرنے کے مترادف ہے۔ آپ کسی کی بیجا تعریف کر رہے ہو گویا اس کو تم ذبح کر رہے ہو، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی گردن کاٹ ڈالی، تم نے اس کی پیٹھ توڑ دی۔ اور اسی طرح سے حمام بن حارث بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک مجلس میں عثمان رضی اللہ عنہ کی تعریف کی، بیجا تعریف یعنی زیادہ تعریف کر دی، زیادہ تعریف کی لمٹ سے زیادہ، تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تو اپنے گھٹنوں کے بل سے کھڑے ہو گئے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور اس شخص کے منہ میں کنکری پھینکی یا اس شخص کے چہرے پر کنکری پھینکی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیجا تعریف یا غلو والی تعریف کر رہا تھا۔ تو حضرت نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے حدیث بیان کی، مقداد رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کسی کی بیجا تعریف کرے، غلو آمیز تعریف کرے، اس کی شان سے زیادہ بڑھا کر اس کو بیان کرے تعریف کے طور پہ، تو اس کے منہ میں مٹی ڈالنے کا حکم دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ صحیح مسلم کی 3002 نمبر کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے 4 اہم باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات ہے کہ بیجا تعریف کرنا، چاپلوسی کرنا یہ صحیح نہیں ہے، شریعت اس سے منع کرتی ہے، کیونکہ آدمی کے اندر خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے اور عام طور سے چاپلوسی لوگ مطلب نکالنے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک آدمی ہے آپ کی تعریف بیجا کرے گا کب؟ جب اس کو ضرورت ہوگی، اور جیسے اس کی ضرورت پوری ہوگی برائی بھی کرے گا آپ کی، تو بیجا تعریف کرنا اسلام میں منع ہے۔ دوسری چیز، لوگوں کی بیجا تعریف اس لیے کرنا تاکہ وہ آپ کی بیجا تعریف کریں، یہ بھی حرام ہے۔ لوگوں کی بیجا آپ تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ آپ کی بیجا تعریف کریں، آپ کی بڑائی بیان کریں۔ آپ کی کوئی بڑائی نہیں کر رہا، آپ اس کی بڑائی کر رہے ہو، مقصد کیا ہے؟ وہ ہماری بڑائی بیان کرے۔ فارسی زبان کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے، من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو، یعنی میں تم کو حاجی کہوں تم مجھے حاجی کہو، میں تمہیں جو ہے بڑا کہوں تم مجھے بڑا کہو، یہ تو بہت زیادہ چل رہا ہے، من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو۔ نمبر 3، حوصلہ افزائی کے لیے کسی کی مناسب تعریف کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف اوقات پر صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، ان کی تعریف کیا کرتے تھے،
لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں۔ چوتھی بات ہے کہ جو شخص تعریف کا مستحق ہے کہ اس کی مناسب تعریف کی جائے، حوصلہ افزائی اس کے لیے ضرورت ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، وہ دین کا کام کر رہا ہے، شریعت کا کام کر رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، تو اس شخص کی برائی بیان کرنا بھی گناہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک شخص ہے جو محنت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، تو جائز طور پر آپ اس کی حوصلہ افزائی اگر کریں، اس سے اس کو طاقت و قوت ملے گی۔ اب اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے آپ منفی طریقے سے اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، اس کا حوصلہ توڑ رہے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔